بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اریات نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اریات کے ہی کمانڈر میں سے ایک کمانڈر تھا ابرہہ۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ابرہہ نے اریات کو مار دیا اور یمن پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یمن حبشہ کے انڈر آتا تھا۔ اریات کو مارنے کے بعد ابرہہ وہ حبشہ گیا اور حبشہ کے بادشاہ سے ٹائپ کر کے اس نے کہا کہ آپ میری حکومت کو تسلیم کر لے، میں آپ کے ماتحت رہوں گا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے اس چیز کو مان لیا۔ ہم نے یہ بات یہ بھی بتلائی تھی کہ ہم آگے کے سبق میں سورہ فیل یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کا ترجمہ اور تفصیل کریں گے، کیونکہ یہی واقعہ اب آ رہا ہے۔ میں یہاں لکھی ہوئی ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل ہم نے لکھی۔ اس کا ترجمہ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پتھر پھینکتے تھے، بس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ سورہ فیل کا ترجمہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل کریں گے، پورا واقعہ بیان کریں گے، جو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ پورا واقعہ جو انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے تو اس کا ترجمہ پھر کریں گے، تاکہ ہمیں اور اچھے سے سورہ فیل کا ترجمہ یاد ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ 571 عیسوی کے اندر ہوا۔ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی سال واقعہ ہوا ہے۔ تو تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ انہوں نے بتلایا کہ ابرہہ نے اریات کو مار کر یمن پر قبضہ کر لیا، کیونکہ عیسائی تھے، اریات بھی عیسائی تھا، ابرہہ بھی عیسائی تھا۔ اس وقت دین حق بھی عیسائی تھا، کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ تو ابرہہ نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا کنیسہ، بہت بڑا گرجا گھر بنوایا، اور بہت اونچا، بہت زبردست اس نے گرجا گھر بنوایا، بہت خوبصورت عالیشان، سونا چاندی سے اس کو لدوا دیا، اور سونا چاندی اس میں کے اندر جڑوا دیے۔ اور اس نے یہ چاہا کہ تمام لوگ اور خاص طور عرب کے لوگ وہ یمن آئے، یمن کے اندر عبادت کرے اس کنیسہ کے اندر آ کر۔ لیکن کیونکہ تمام لوگ پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ جایا کرتے تھے حج کرنے، اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، حج کیا جاتا تھا۔ تو ابرہہ نے چاہا کہ تمام لوگ خانہ کعبہ نہ جائے، بلکہ جو میں نے کنیسہ بنایا ہے اس کے اندر آیا کریں۔ اس نے اعلان بھی کروا دیا کہ اب اب سے عرب کے لوگ خاص طور وہ خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ یمن آئیں گے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ یمن بھی عرب کا حصہ تھا، وہ بھی عرب کے اندر ہی لگا کرتا تھا۔ جو قریش تھے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ ایک تو قریش وہ دین ابراہیمی پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبے کا متولی بھی قریش کو بنایا ہوا تھا۔ اس لیے قریش خاص طور عرب کے اندر بھی قریش کو اچھا نہیں لگا، اور عرب کو بھی اچھا نہیں لگا، دوسرے عرب کو بھی، لیکن خاص طور قریش کو اچھا نہیں لگا۔ ایک عربی قریش نے جا کر اس نے ابرہہ نے کنیسہ بنایا اس کے اندر جا کر گندگی کر دی رات کے اندر۔ تو ابرہہ پہلے سے ہی خانہ کعبے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب صبح معلوم چلا کسی عربی نے اور کسی قریشی نے اس کے اندر گندگی کر دی، اس کو گندا کر دیا، تو اس کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ اب میں خانہ کعبے کو ڈھاؤں گا۔ ایک ساتھی نے اعتراض بھی کرا تھا کہ جو عیسائی تھا، دین حق تھا، اور وہ مذہب حق پر تھا، تو پھر اس نے خانہ کعبے کو کیوں ڈھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر خانہ کعبے کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، خانہ کعبے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے مذہب کے اندر خانہ کعبے کی زیادہ اہمیت ہے، ان کے مذہب کے اندر خانہ کعبے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بیت المقدس کی زیادہ اہمیت ہے، جس کو ہم نے پہلے سبق کے اندر بھی بتلایا تھا کہ یہود کے اندر بھی اور عیسائیوں کے اندر بھی
بیت المقدس زیادہ جو ہے ان کے لیے احترام کی جگہ ہے، خانہ کعبہ اس کے بعد ہے. ہمارے یہاں خانہ کعبہ پہلے ہے، بیت المقدس بعد میں. لیکن کیونکہ وہاں خانہ کعبے کے اندر بت رکھ دیے گئے، بھئی عیسائی مذہب حق ہے تو بت کی پرستش کو تو ویسے بھی وہ قبول نہیں کرتا، تو اس کے نزدیک جو ہے خانہ کعبے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے اپنی اصل حیثیت سے ہٹ گیا. اور اس نے جو کنیسہ بنایا ہے، اس نے جو گرجا گھر بنایا، کیونکہ وہ اصل پہ تھا، تو اس لیے اس نے سوچا کہ بھئی اصل ہے خانہ کعبہ، کیونکہ اس کی اصل حیثیت بدل دی لوگوں نے، جو بالکل ختم ہو گیا. اس لیے جو ہے اس نے خانہ کعبے کو ڈھانے کی سوچی، کیونکہ اور پھر ایک عربی شخص جو ہے اس کو گندہ بھی کر گیا، اس لیے اور زیادہ غصہ آیا. بھائی انہوں نے ہمارے جو ہے اللہ کے گھر کو گندہ کیا، تو ان کے جو ہے خدا کے گھر کو ڈھا دیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے کسی کے معبودوں کو جو ہے برا مت کہو. اگر آپ ان کو برا کہو گے تو تمہارے اللہ کو برا کہیں گے گویا کہ. جب اس نے جو ہے اس کو گندہ کر دیا تو ابرہا کو غصہ آیا، اس نے جو ہے خانہ کعبے کو ڈھانے کی جو ہے ٹھان لی اور جو ہے قسم کھا لی، اور جو ہے وہ یمن سے 60,000 فوج کا لشکر لے کر نکلا. ابرہا بادشاہ جو ہے یمن سے 60,000 لشکر کا جو ہے لشکر لے کر نکلا، اور اس کے ساتھ 13 ہاتھی بھی تھے. جانے سے پہلے وہ حبشہ بھی گیا، حبشہ کا بادشاہ اس سے اجازت لی اور جو ہے ساری سچویشن اس کو بتلائی. تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے بھی جو ہے اپنے ہاتھی اس کو دے دیے، اور اس میں ایک ہاتھی بہت بہترین اور بہت عمدہ، بہت جو ہے طاقتور ہاتھی تھا، جس کا نام تھا محمود. بہت جو ہے اچھا ہاتھی وہ سمجھا جاتا تھا. تو ابرہا 60,000 لشکر کو نکلا، اس کے ساتھ جو ہے تقریباً 13 ہاتھی بھی جو ہے اس نے لیے. جب وہ عرب کے طرف چلا تو عرب کے کچھ لوگوں کو معلوم چلا کہ جو ہے ابرہا 60,000 کا لشکر لے کر جو ہے آ رہا ہے. تو ایک ذو نفر آدمی تھا جس کا نام جو ہے ذو نفر تھا، اس نے عرب کے علاقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے اس نے ابرہا کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور ذو نفر کا جو ہے قافلہ بھی کم تھا، اس کا 60,000 کا لشکر تھا، اس لیے جو ہے ابرہا نے ذو نفر کو جو ہے آسانی سے مات دے دی اور ہرا دیا. اس کے پھر اور آگے چلا تو ایک آدمی ہوتا نفیل بن حبیب، اس نے بھی جو ہے ابرہا کا مقابلہ کیا، لیکن نفیل بن حبیب بھی جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ بھی ہار گیا. نفیل بن حبیب کو جو ہے انہوں نے پہلے قتل کرنا چاہا، لیکن بعد میں اس وجہ سے کہ بھئی نفیل بن حبیب جو ہے ہمیں راستہ بتانے کے لیے مددگار ہوگا، اس لیے اس کو جو ہے انہوں نے رکھ لیا، اس کو قیدی بنا لیا، اس سے راستہ معلوم کرتے ہوئے جو ہے آگے تک چلے گئے. اس کے بعد پھر اور آگے چلنے کے بعد جو ہے جب طائف کے پاس آیا تو طائف والوں نے پہلے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ پہلے ہی جو ہے اس کی طاقت کا لوہا مانے ہوئے تھے. پھر معلوم چلا کہ 2 جو ہے لشکروں کو ہرا کر آ رہا ہے ابرہا. اس لیے طائف والوں نے کہا بھائی آپ جو ہے ہم سے صلح کر لیں، اور آپ ہمارے مندروں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے جو ہے بت خانے نو کچھ نہ کہیں، ہم جو ہے آپ سے جو ہے کوئی لڑائی نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر آگے چلا ابرہا، وہ ایک جگہ مخمس ہے، وہاں جا کر رکا. وہاں قریش کے اونٹ چر رہے تھے، تو ان اونٹ کو اپنے قبضے کے اندر جو اس نے اپنی قید کے اندر لے لیا. اور ان اونٹوں کے اندر 200 اونٹ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے. تو جب یہ اونٹ پکڑنے کے بعد تو اس نے اپنا ایلچی بھیجا مکہ کے اندر، اور کہا کہ میں آپ کے خانہ کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، کوئی مجھ سے جو ہے لڑنا چاہتا ہے، میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے. لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو کوئی اس طرح کا ہے نہیں. میں کہا ہمارے مکہ کے سردار جو ہیں وہ عبد المطلب ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، وہ کیا بات کرتے وہ ان سے دیکھیے. ان کے پاس جب لوگ گئے اور ان سے یہ بتلایا کہ آپ کے جو اونٹ پکڑ لیے، تو دادا عبد المطلب جو تھے وہ ابرہا کے پاس آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو بڑا روب دیا تھا. شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑے اچھے تھے، جسم کے اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا عبد المطلب کو جو روب بھی دیا تھا. تو جب دادا عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا ابرہا نے، تو ابرہا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، وہ اپنے پاس جو ہے عبد المطلب کو بٹھایا. اور اس نے سوچا کہ عبد المطلب جو ہے یہ خانے کعبے کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب بٹھایا، بات چیت ہوئی، تو دادا عبد المطلب نے کہا بھائی میرے اونٹ جو آپ نے پکڑے ہیں وہ مجھے دے دو.
अबरा ने कहा भाई मैं तो आपको बहुत समझदार अक्लमंद समझ कर जो है आपकी इज्जत कर रहा था, और आप जो है खाने काबे को छोड़कर अपने ऊँट की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको खाने काबे को ढहाने आया हूँ, तो आप जो है खाने काबे को छोड़कर जो है ऊँटों की बात कर रहे हैं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई ऊँट जो है मेरे हैं, इसलिए मैं ऊँट की बात करने आया हूँ। वो घर जिसका है वो उसके अपने हिफाजत जो है अपने घर की अपने आप करेगा। इसी तरह जो कहकर ये जुमला कहकर जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर वापस आ गए, और जब मक्का के अंदर आए और कहा, मक्का वालों को जमा करा और कहा कि भाई आप जो है यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जब अबरहा आएगा अल्लाह के घर गुजारने तो अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब जो है भेज देंगे, इसलिए आप सब जो है यहाँ से निकल जाएं। और हमारे बस की क्योंकि दुआ करना है, उसके अलावा हम जो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने पहले सुना हुआ था कि जो है बड़े लश्कर लेकर आया, और उसके अलावा जो है पीछे भी लश्करों को हराता हुआ आ रहा है, और मक्का के अंदर चंद आदमी हैं, चंद लोग हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है उससे लड़ना मुनासिब जो है नहीं समझा, और पहाड़ों पर निकल कर जो है अब्दुल मुत्तलिब ने और लोगों ने जो है खाने काबे की हिफाजत के लिए दुआएं की। उसके बाद जो है अबरहा आगे चल रहा था, तो एक वाक़या पेश आया, जो उनका हाथी था वो बैठ गया, और जो हाथी बान होते हैं हाथी चलाने वाले, उन्होंने खूब जो है हाथी को उठाया और खूब जो है उसकी पिटाई की, लेकिन वो हाथी जो है मक्का की तरफ नहीं चला, उसको उठाकर जो है दूसरी तरफ ले जाते, यमन की तरफ या जो है हबशा की तरफ या दूसरे इलाकों की तरफ ले जाते तो चल देता। तीनों सिमत में चल रहा था, लेकिन मक्का के जो सिमत है उस सिमत में जो है वो हाथी नहीं चला, वहीं बैठ गया, फिर वो हाथी जो है आगे नहीं चला। उसके बाद जो है अबरहा अपना और लश्कर लेकर आगे चला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बहरे कुलजुम यानी रेड सी की तरफ से जो है परिंदों का एक गोल का गोल भेज दिया, एक झुंड भेजा परिंदों का लश्कर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबे की हिफाजत के लिए भेज दिया। इससे पता चला अल्लाह तबारक व तआला किसी से भी अपने दिन का काम ले सकते हैं। जो आदमी नहीं कर रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों से और चिड़िया से जो है अपने दिन का काम लिया। वो परिंदों का गोल और झुंड का झुंड आया, और उनके जो है हाथों के अंदर कंकड़ियां थी, उनके पंजों में, दो पंजों के अंदर एक चोंच के अंदर तीन कंकड़े जो है परिंदा लेकर आया, और उन्हें ऊपर से गिराई, और जिस आदमी की भी वो लगती सर में से घुसकर नीचे से निकल जाती, वो आदमी को जो है पूरा भूसा का भूसा बना देते थे। गोली और रिवॉल्वर का काम करती है, वो कि ऐसे ही उन पत्थरों ने, उन कंकड़ियों ने जो है काम किया। ये बात हजरात ने लिखा है, मालूम ना मालूम ये बात सही है या नहीं है, यानी सुनी वही बात है कि जब लोगों ने रिवॉल्वर और गोलियां बनानी चाहिए, तो जहां जो है असहाब फील का वाकया पेश आया, वहीं से लोग मिट्टी लेकर आए ताकि वो असर जो है उसके अंदर आ जाए, लेकिन ये मालूम नहीं कि बात जो है किस हद तक सही है। तो उसके बाद जो है खाए हुए भूसे हो गए। ये एक बात हो रही। अबाबील से मुराद यहाँ पर परिंदे हैं, कोई खास परिंदा मुराद जो है नहीं है। जैसे आज के जमाने में एक परिंदे का नाम है अबाबील, वो परिंदा इससे मुराद नहीं है। क्योंकि उलमा कराम ने लिखा है कि जो परिंदे थे वो कुछ कबूतर से छोटे थे, थोड़े थे, उनका जुस्सा और उनका जिस्म जो है कबूतर से थोड़ा सा छोटा था, और उनके पंजे जो थे वो लाल थे। वो परिंदे ना तो उससे पहले देखे गए और ना ही जो है उसके बाद देखे गए। बहरहाल क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह का मौजूदा था, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इस तरह के परिंदे जो है भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खाने काबे के हिफाजत फरमाई। और इस तरह जो है पूरा का पूरा जो है लश्कर 60,000 का लश्कर जो है तबाह बर्बाद हो गया। कुछ 60,000 के लश्कर में कुछ लोग जो है कंकड़ी के लगने से मरे, कुछ भगदड़ की वजह से मर गए। और जो अबराहा था वो भागता भागता जो है सनआ शहर तक, जो यमन की राजधानी थी, वहां तक पहुंचा, और उसके कंकड़ी वगैरह लग चुकी थी वो, लेकिन उसका जिस्म जो है गलना शुरू हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गलते गलते जो उसके हाथ और पैर और सब जो है गल गल कर टुकड़े होकर जो है इसी तरह वो मर गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उसको और इबरत का जो है सामान बनाना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको बाकायदा सनआ शहर तक पहुंचाए ताकि तमाम लोग जो है उसको देखें, उसकी हालत देखें। और फिर इसी हालत के अंदर अबरहा जो है वो मर गया। फिर एक बात और जो है इसका तर्जुमा और देख लें। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये वाक़या बहुत मशहूर था, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को भी असहाब फील के वाक़े से याद किया जाता था। उस वक्त जो साल को याद रखा जाता था वो किसी खास वाक़े की वजह से ही जो याद रखा जाता था।
تو اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا، کیسا جو ہے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کے پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ بھئی وہ اپنے ہاتھی لے کر آئے، اپنے جو ہے اس ارادے سے لے کر آئے، ہاتھی بھی کوئی بلڈوزر کا کام کریں گے ہم، ہاتھی ایک لات مارے گا تو پورا خانہ کعبہ ڈھا جائے گا۔ جیسے بلڈوزر سے گھروں کو ڈھایا جاتا ہے، ہاتھی سے جو ہم اللہ کے گھر کو یعنی خانہ کعبے کو ڈھا دیں گے، اور پورے پلاننگ کے ساتھ، اور جو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے پہلے 2 لشکروں کو بھی جو ہرا کر آیا، اس پلاننگ کے ساتھ جو ہے ابرہا پورا کا پورا ہاتھی کا لشکر اور 60,000 فوج کے ساتھ جو ہے مکہ کے طرف آیا۔ لیکن الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کس طرح ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کے گول پرندوں کا جھنڈ جو ہے ان پر بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پرندے جو ہے ان پر پتھر کے کنکریاں برسایا کرتے تھے۔ پتھر کے کنکڑے برسانے سے کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، بس وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد ہوگا تو انشاءاللہ سورہ فیل کا جو ہے ہمیں ترجمہ اور سارا مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔